ایک بزرگ، ایک اللہ کے ولی، ان کی ولایت و معرفت کا بڑا شعرا، کسی شخص نے ان کا بڑا شعرا سنا کہ یار بڑے اللہ کے ولی ہیں، ایک عالم، ایک دنیا ان سے فیضیاب ہو رہی ہے کہ چلو یار ہم بھی چلتے ہیں۔ ایک دوست کے ساتھ وہ بھی چلے گئے۔ اب ان بزرگ سے ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی، خیر خیریت ہوئی، تو اجازت لینے سے پہلے ان صاحب نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے، کہ ظاہر ہے کہ بزرگوں کی خدمت میں جائیں تو نصیحت ضرور جو ہے وہ کی درخواست کریں کہ حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت سے ان صاحب نے کہا جی حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کو اپنے سے برتر سمجھو، اللہ کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا، اللہ کو اپنے سے برتر اور افضل سمجھنا، اللہ کو اپنے سے کمتر نہ سمجھنا۔ اگر اللہ کو اپنے سے افضل نہ سمجھ سکو تو کمتر نہ سمجھنا، اپنے جتنا سمجھ لینا۔ یہ نصیحت فرمائی، یعنی اللہ کو اپنے سے برتر اور بہتر سمجھنا، کمتر نہ سمجھنا۔ لیکن اللہ کو اگر تم بہتر نہ سمجھ سکو تو کمتر نہ سمجھنا، اپنے جتنا سمجھ لینا، جو مرتبہ تمہارا اتنے اپنے مرتبے کے برابر سمجھ لینا۔ یہ نصیحت کی۔ تو وہ صاحب دل میں سوچنے لگے یار یہ کیا نصیحت ہے کہ اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا، اللہ کو اپنے سے جو ہے وہ بدتر نہ سمجھنا۔ یار کون مسلمان ایسا ظالم جو اللہ کو اپنے سے بدتر سمجھے؟ اور پھر کہا کہ اللہ کو افضل سمجھنا، اگر افضل نہیں سمجھ سکتے تو بدتر نہ سمجھنا، اپنے جتنا سمجھ لینا۔ اب بندہ اللہ کو اپنے برابر کیسے سمجھ سکتا ہے؟ دل میں وہ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ عجیب بزرگ ہے، ایسے شعرا ان کا اتنا ہوا ہے، اور نصیحت کیسی کی انہوں نے؟ دل میں برا مانا۔ اور ظاہر ہے کہ عام طور پہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، بزرگوں کی بات سنتے ہیں جھٹ سے بدگمانی کر لیتے ہیں، بس زن ہو جاتے ہیں یار یہ بڑے بزرگ بنے ہوئے ہیں تو کوئی دیکھو گل کی تھی، دیکھو ایک گل نہیں۔ صبر کرو، صبر، اس لیے کہ بزرگ جن راستوں سے، جن وادی عشق و محبت وفا سے گزر چکے ہیں، وہ کیا کچھ دیکھ کے اور کیا بول رہے ہیں ابھی سنو۔ نتیجے کا انتظار کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، لیکن آج لوگوں میں سے صبر نکل گیا، جھٹ سے منہ میں یہ گوشت کے لوٹ سے چٹ یوز کر لیتے ہیں۔ آج یہ چھڑو جی یہ بزرگ بنے ہوئے، خام یہ بزرگ ہیں ولی بنے، بس پیسہ سمیٹتے ہیں جی، یہ پیری مریدی کیا ہے جی، پیسہ سمیٹنا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو کھاؤ پی رہے ہیں، کھاؤ پیر باتیں بناتے ہیں۔ نہیں، آپ پہلے جو ہے تحمل رکھیں، پہلے آپ اس کو جانچیں، ان کی بات کو جانچیں، اس کا تجربہ کریں کہ کیا بات ہے۔ خیر یہ نصیحت کی۔ تو اس کے بعد وہ صاحب جو اٹھ کے جانے لگے تو کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آج رات ہمارے پاس ٹھہر جائیں، کیونکہ رات کافی ہو گئی ہے، تو صبح چلے جائیے گا ناشتہ کر کے۔ تو ان صاحب نے کہا ہاں، بات دل میں سوچا بات تو معقول ہے، کیونکہ رات ہو گئی ہے۔ اب آج والا زمانہ تو تھا نہیں، رات کو بھی فلائٹیں جا رہی ہیں، وہ تو راتوں کو اندھیروں میں سفر کرنا، ڈاکوں چوروں کا بھی خطرہ، درندوں کا بھی خطرہ، دن دہاڑے لوگ سفر کرتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو جی ٹھیک ہے حضرت، بہت اچھا ہے۔ تو حضرت نے حکم فرمایا کہ یہ مہمان خانہ کھول دو، یہ ہمارے مہمان ہیں، کو ٹھہرا دیا، ٹھہر گئے۔ صبح ناشتے کا وقت ہوا تو ناشتے کے لیے جو خادم ٹرے لے کے آیا اس کے دو پورشن تھے۔ ایک پورشن کے اندر پراٹھے ہیں، مرغ مسلم ہیں اور مکھن ہے، اور دوسرے پورشن میں جب رات کی باسی روٹی اور روٹی کے اوپر دال پڑی ہوئی ہے، باسی دال۔ ایک پورشن میں یہ ٹرے جو ہے خادم رکھا، اور جو ہے وہ ٹھلیا جو ہے پانی کی ٹھلیا دے دی اور پیش کر دیا ناشتہ۔ اب وہ اپنے کمرے میں مہمان خانے میں بیٹھا ہے، اب وہ ناشتہ کرنے بیٹھا۔ جیسے اس نے ناشتہ کرنا شروع کیا ہے تو باہر دروازے پہ ایک فقیر نے، ایک گداگر نے آواز لگائی، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دے دے مجھے بھوکے کو، ہے کوئی اللہ کے نام پہ دے دے مجھے بھوکے کو۔ یہ دروازہ کھٹکھٹا کی آواز لگائی۔ اب یہ سوچنے لگا کہ یار اچھا کوئی فقیر آ گیا اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، تو سوچنے لگے کہ چلو یہ میں تو مرغ مسلم پراٹھے کھا رہا ہوں، تو یہ روٹی کے اوپر دال پڑی ہے، چلو یار یہ دے دیتا ہوں اس کو۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں بابا جی اندر آ جاؤ۔ تو آ گئے، انہوں نے وہ باسی روٹی اس کے اوپر دال وہ اس کو پکڑا دی کہ لو یہ لے جی، بہت شکریہ جی، مہربانی، یہ دعائیں دیتا چلا گیا۔ اب یہ ناشتہ کر کے بالکل فارغ ہو گئے، اب گئے ان بزرگ کے پاس اجازت لینے کے، حضرت ناشتہ کر لیا، بہت شکریہ، اب میں اجازت دیں میں چلتا ہوں۔ تو حضرت فرمایا کہ دیکھو میاں وہ نصیحت میں نے جو کی تھی کل رات یاد ہے نا، اس نصیحت کو بھولنا نہیں، اس کو یاد رکھنا۔ اب یہ تو پہلے سے بھرا ہوا تھا کہ یار یہ کوئی نصیحت ہے، فضول سی بات ہے،
یہ کوئی بات ہے کہ اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا؟ افضل نہ سمجھ سکو تو اپنے جتنا ہی سمجھ لینا، کمتر نہ سمجھنا اپنے سے، یہ کوئی نصیحت ہے؟ تو بزرگ نے بار بار ان کو جب کہا کہ آپ نے یاد رکھیے نا، صرف پلے باندھ لینا، بھولنا نہیں اس کو، اب اس سے رہا نہیں گیا۔ کہنے لگے حضرت صاحب ایک بات بتائیں، کہ کون سا ظالم ہوگا جو اللہ کو اپنے سے کمتر سمجھے گا، اللہ کو اپنے سے افضل نہیں سمجھے گا؟ کون احمق ہوگا کہ جی اللہ کو اپنے برابر کر لے؟ تو یہ کیا نصیحت ہے؟ میں تو آپ کا بڑا نام سن کے آیا تھا، ماشاءاللہ آپ کو دنیا میں ایک شعرا ہے، ایک دنیا آپ سے فیض اٹھا رہی ہے، لیکن آپ ایسی بات کی ہے کہ میں تو بہت تکلیف میں، رات سے مجھے تکلیف ہے، اور ابھی پھر آپ اس کو دہرا رہے ہیں، اور آپ یوں مجھے اس کو یاد کرا رہے ہیں جیسے بڑی کوئی کام کی چیز ہے یہ بات۔ اب جو ہے اللہ والے جو ہے، اللہ والے ریشم کی رسیاں ہوتے ہیں۔ شیخ العرب والعجم حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے سرخیل ہیں، علماء دیوبند، علماء بریلوی، یہ سب کے سب انہی کے سلسلے کے اندر، سارے ان کی سلسلے کے اندر بیعت ہیں، انہی کے مرید ہیں، انہی کے متوسلین ہیں۔ یہ دونوں علماء دیوبند، علماء بریلوی کے شیخ ہیں، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ والے جو ہیں یہ ریشم کی رسیاں ہوتی ہیں، ریشم کی رسیاں۔ ریشم ہاتھ لگانے میں کتنا ملائم نرم ہوتا ہے، لیکن اس کو توڑنے کی کوشش کریں تو ریشم کی رسیاں ہاتھیوں سے بھی ٹوٹتی نہیں ہیں۔ فرمایا کہ اللہ والے بظاہر جو ہے بالکل مسکین معصوم نظر آتے ہیں، بالکل بھولے بھالے نظر آتے ہیں، لیکن اب ایمان و یقین کے اندر اور معرفت الہیت کے اندر جس تیقظ کے اندر وہ ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے وقار اس کے سامنے پست ہو جاتے ہیں، آسمانوں کی بلندیاں ان کے سامنے جھک جاتی ہیں، زمینوں کی وسعت ان کے سامنے سمٹ جاتی ہیں۔ وہ ایسا ان کا اندر ایقان و یقین ہوتا ہے، بظاہر ہمارے جیسے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ان اللہ کے ولیوں میں ہم میں وہی فرق ہوتا ہے جو بلی اور شیر میں ہوتا ہے۔ بلی اور شیر بظاہر ایک جیسے سراپ پہ نظر آتے ہیں، لیکن بلیاں گلی کوچوں میں پھرتی ہیں اور شیر جنگل کے بادشاہ ہیں۔ کتنا بڑا فرق اللہ نے رکھا ہے، کیونکہ اندر کی جو ایک صلاحیت ایک مختلف ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ ریشم کی رسیاں ہوتی ہیں، بظاہر نرم و نازک ہوتی ہیں، لیکن کوئی توڑنے کی کوشش کرے گا تو ٹوٹ نہیں سکتی۔ اور آگے ایک عجیب بات فرماتے ہیں کہ بہت سے من چلے اللہ والوں کو چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ والے کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو چکر دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ چکر جب ان کو دیتے ہیں اور اللہ والے چکر کھا جاتے ہیں، اور چکر کھا کے اصل میں اس کو چکر دے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ والے کو دھوکہ دے دیا اور یہ بات منظور کر لی، حالانکہ ان کو پتہ نہیں۔ اتقوا فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ولی کی تعریف کر رہے ہیں کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، کیوں؟ فانه ينظر بنور اللہ، اس لیے کوئی نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ دل کی جو نور کی آنکھ اس سے دیکھتا ہے۔ آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات کے اندر نور ہے، اس بات کے اندر اندھیرا ہے، وہ اس کا ادراک کر جاتے ہیں۔ اگر جھوٹ بول رہے ہیں تو وہ جھوٹ کی بدبو بھی محسوس کر جاتے ہیں، اللہ کی اذن و مشیت کے تحت ان پر سچ کی خوشبو ظاہر ہو جاتی ہے، جھوٹ کی بدبو ظاہر ہو جاتی ہے، سچ کی نورانیت ان پر منکشف ہو جاتی ہے، اور جھوٹ کا اندھیرا ان کے سامنے آ جاتا ہے، تو تمہاری بات سنتے سمجھ جاتے جھوٹ بول رہا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ گردن جھکا کے جی ٹھیک ہے جائیے۔ جیسے قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے منافقین آ کے عذر کرتے تھے، یا تذرون، قرآن نے کہا کہ عذر کرتے تھے، جی میں اس لیے جنگ میں نہیں آ سکا، میں آپ کہتے ٹھیک ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے، جاؤ۔ نبی کو پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں، جانے دو۔ لیکن جو سچے تھے ان سچوں کو پھر سزا ملی، کیونکہ وہ سچے تھے، اور سچوں کو واقعی سونے کو کندر بنا کے توبہ کروا کے جو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ تو فرمایا کہ اللہ والوں کو لوگ چکر دیتے ہیں تو اللہ والے ان کے چکر کھا جاتے ہیں، تو چکر کھا کے اصل میں ان کو چکر دے جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ وہ دھوکے میں آ کے ان کو دھوکہ دے گئے۔ تو اس لیے قرآن نے بھی کہا مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہتے فرمایا کہ یہ کفار و مشرکین بھی مکر کرتے ہیں، فرمایا اور اللہ بھی جو ہے تدبیر کرتے اس مکر کو توڑنے کے لیے، واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ ان کو مہلت دے دیتے ہیں، اس مہلت سے یہ سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا، اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی مہلت دے کے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، وہ اب پکڑے جائیں گے، اب بچیں گے نہیں۔ تو خیر، تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں کی یہ شان ہے، لہذا اللہ والوں کے سامنے
بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرو، احتیاط کے ساتھ بیٹھو کہ ان پر منکشف ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے تحت ان کی ولایت و معرفت کے نور میں وہ دیکھ لیں گے ہو کیا رہا ہے، ان پر یہ منکشف ہو جائے گا، تو پھر کہاں جاؤ گے؟ کیا مقام رہا اس اللہ والے کے سامنے آپ کا؟ اس لیے سیدھی سیدھی بات کرو گے۔ اور ان کے فرمایا کہ باطن اور ظرف اتنے ڈونگے ہوتے ہیں، اتنے گہرے اور ڈونگے ہوتے ہیں، فرمایا کہ تمہارا راز راز ہی رہے گا، وہ اپنے سینے میں دفن کر لیں گے، وہ کسی کی زبان پر لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ کی تربیت میں رہ کے سیکھا یہی ہے، کیونکہ اللہ خود ستاری کے پردے ایسے تانتا ہے کہ کسی گناہ گار کو رسوا نہیں کرتا۔ تو اللہ کے جو بندے ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی جو ہے صفت ربانی سے حصہ لیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ والے بھی آپ لوگوں کی عیبوں پہ ایسا پردہ تانتے ہیں کہ کسی کو اس کی خبر نہیں ہوتی۔ اس سے سیدھی سیدھی بات کریں۔ تو جو اس شخص نے یہ کہا کہ جی یہ کیا نصیحت ہے، اب جو جلال میں آ گئے، ان بزرگ فرمایا کہ بات سنو، صبح جب ناشتہ تمہیں ملا تھا، ناشتے کے اندر دو پورشن تھے، ایک طرف پراٹھے مرغ مسلم اور مکھن تھا، دوسری طرف جو باسی روٹی اور اس کے اوپر دال رکھی ہوئی تھی، اور ایک دروازے کے اوپر اللہ کے نام پہ تجھے ایک فقیر نے روٹی مانگی تھی کہ اللہ کے نام پہ مجھے دے دے۔ اگر اللہ کا مرتبہ اور مقام تیری نظر میں اپنے سے افضل ہوتا تو تو مرغ مسلم اور پراٹھے اس فقیر کو دیتا، لیکن تو نے مرغ مسلم اور پراٹھے اس فقیر کو نہیں دیے، بلکہ تو نے وہ باسی روٹی دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تو اپنے جتنا بھی اللہ کو سمجھتا، تیرے مرتبے جتنا سمجھتا، تو اس مرغ مسلم اور ان پراٹھے اور مکھن کے بھی دو حصے کرتا کہ چلو میں آدھا کھا لوں، آدھا اس فقیر کو دے دوں۔ لیکن تو نے کیا کیا؟ تو نے وہ باسی روٹی اور دال رات کی دے دی کہ یار یہ اس فقیر کو دے دوں، کیونکہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مرتبہ اپنے برابر بھی نہیں سمجھا، بلکہ اپنے سے بھی کم تر سمجھا، اس لیے تو نے اس کو جو ہے وہ دال دے دی۔ بس یہ ہے تیری حقیقت ہے۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو اللہ کو اپنے سے افضل سمجھنا، افضل سمجھو گے تو تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا، اپنے جتنا سمجھتے تمہارا رویہ کچھ اور ہوتا، اور اپنے سے کمتر سمجھا تو تیرا رویہ کیا تھا؟ تو نے سوکھی روٹی اور باسی روٹی اور دال دے دی۔ اب جب یہ حضرت نے تقریر کی تو بھائی اس کی تو آنکھیں کھل گئیں، وہ آنکھیں پھٹی رہ گئیں، جزاک اللہ کے چشمے باز کرتی، اے اللہ کے بندے اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری آج آنکھیں کھول دی۔ تو یہ صرف واقعہ اس آدمی کا نہیں، میرا اور آپ کا سب کا یہ واقعہ ہے۔ آج ہمیں بھی اللہ کے نام پہ کوئی چیز مانگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، نوٹ بھی نکالیں گے تو اس کے اندر سے جو سب سے مرا ہوا نوٹ ہے وہ دیتے ہیں اس کو۔ فقیر آگے آپ کی گاڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اب آپ جیب سے پیسے نکالتے ہیں، $1 $2 $3، اور جو مرا ہوا نوٹ ہوتا ہے ڈالر کا وہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پہ۔